बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। معزز سامعین حضرات اور ناظرین حضرات، ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت میں نجات کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ پاک سے استغفار، اللہ پاک سے معافی مانگنا ضروری ہے، استغفار کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سے ان کی رحمت مانگے۔ یہ 3 چیزیں مل گئی تو ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا آخرت کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات یوں سمجھیں، ہمیں اگر کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، ہم سے کوئی فراڈ کرتا ہے، تو ہم ان سے 3 کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرا دل ہمارا ان سے کٹ جاتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، اور تیسرا اگر ہم ان کو کوئی ہدایہ اور تحفے دیتے ہیں تو ہم ان کو اس سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی تحفے ہدیے ان کو نہیں دیتے۔ تو یہ 3 کام ہم ان سے کرتے ہیں، جو ہماری بات نہ مانے، ہمیں دھوکہ دے، ہمارے ساتھ فراڈ کرے، تو یہ 3 کام ان سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ جب اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے رحمت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہیں ان کے اثرات وہ باقی رکھتے ہیں۔ لیکن بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ سے رحمت طلب کرتا ہے تو پھر وہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے عرض کرتا ہے واعف عنا، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر بندہ اللہ پاک سے عرض کرتا ہے واغفر لنا، اللہ مغفرت دے دے، تو اللہ کی طرف سے جب بندے کو مغفرت مل جائے تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ پر بندے نے گناہ کیا تھا وہ جگہ گواہ تھی، قیامت کے دن اس نے گواہی دینی تھی، تو اللہ رب العالمین اس زمین کے اس ٹکڑے کو وہ بھلا دیتے ہیں کہ اس جگہ اس بندے نے کون سا گناہ کیا تھا، وہ زمین کو بھلا دیتے ہیں۔ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں انہوں نے قیامت کے دن گواہی دینی تھی، اللہ پاک جسم کے اعضاء کو بھلا دیتے ہیں، وہ چیز، وہ عمل، وہ گناہ اس سے بھلا دیتے ہیں۔ کرامن کاتبین گواہ تھے، ان کو پتہ تھا کیا گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ صحیفہ، کتاب، اعمال نامہ جو لکھا جا رہا ہے اس نے قیامت کے دن گواہی دینی تھی، اللہ رب العالمین وہاں بھی مٹوا دیتے ہیں جب اللہ پاک کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح فضا، درخت، یہ جو چیزیں جس نے قیامت کے دن گواہی دینی تھی، اللہ پاک ان سب کو بھلا دیتے ہیں، ان سب کے ان کے گناہ جو ہے، گناہوں کے جو اثرات ہیں، اثرات تک ختم کر دیتے ہیں جب اللہ پاک کسی کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے واغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ ہماری مغفرت ہو گئی اور اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو گئی تو اللہ پاک سے دوستی ہو جائے گی۔ جب اللہ پاک سے دوستی ہو جائے گی تو آگے فرمایا وارحمنا، پھر اللہ پاک سے رحمت طلب کریں، جو چیز، جو خیر، جو رحمت، جو بھلائی مانگیں گے تو پھر یار سے وہ ملتی جائے گی، اللہ سے یاری ہو جائے گی، اللہ سے دوستی ہو جائے گی، پھر دوست سے جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا۔ دنیا مانگیں گے ملے گا، آخرت مانگیں گے وہ بھی ملے گی، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا دے، ہماری آخرت بھی خوبصورت بنا دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو یہ بہترین دعا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، تاکہ جو ہمارے چیزیں یا جو ہمارے گناہوں کے گواہ بنے ہیں وہ تک، ان کے اثرات تک مٹ جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے جسم کے اعضاء اور زمین اور کرامن کاتبین اور اعمال نامہ، صحیفہ، اور یا جس کے سامنے ہم نے گناہ کیا یا جس کے ساتھ گناہ کیا، یہ سب انہوں نے گواہی دینی تھی۔ یعنی یوں سمجھے آج کے زبان میں، آج کے معاشرے کی زبان میں، ہماری قیامت کے دن آڈیو بھی لیک ہونی تھی اور ویڈیو بھی لیک ہونی تھی، سب سامنے آ جاتا، لوگوں کے بھی سامنے آ جاتا، عوام کے سامنے آ جاتا۔ میدان محشر میں اولین آخرین جمع تھے، وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ سے مغفرت طلب کر کے، اللہ سے ہم نے رحمت طلب کر کے، ہم نے دنیا ہی میں اپنا معاملہ صاف کرا دیا، اور اللہ پاک نے ان سب گواہوں کو
भुला दिया और इन गुनाहों के असरात को भी मिटा दिया और हम सब को माफ़ भी फरमा दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब फरमा देंगे, आखिरत में भी कामयाब फरमा देंगे। तो इसके लिए हमें जो है अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ करनी चाहिए, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब पर अल्लाह अपनी ख़ुसूसी रहमत फरमाए। आपको हमारे बयानात कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई मशवरा देना चाहे, कोई मसला पूछना चाहे, कोई रहनुमाई करना चाहे, कोई भी बात पूछना चाहे तो कमेंट में या हमसे रब्ता करके ज़रूर बताइएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।